کہ ہم نے اپنے نبی کو کس طرح اب داعی بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کر کے بھیجا، سراجا منیرہ بنا کر کے بھیجا. تو یہ محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے ہم تمام لوگوں کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی جو تھے اپنی امت سے پیار کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور آپ اپنی امت کی ہدایت کے لیے جد و جہد کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اور آپ اپنی امت کو جہنم سے، ہلاکت سے بچانے کے لیے بے انتہا جد و جہد فرماتے تھے، اس کے لیے روتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے، اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، اپنی امت کے لیے ہر وہ بات اللہ کے نبی نے بتلائی جو انہیں جنت سے قریب کر دے، اور ہر ان باتوں سے اپنی امت کو منع فرمایا جو انہیں جہنم میں لے جانے والی تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور ان کی محبت اپنی امت سے تھی. تو جب نبی اپنی امت سے اتنی محبت کرے تو امت کا بھی یہ فرض ہے کہ اپنے نبی سے اس سے زیادہ محبت کرے، اپنے نبی محمد الرسول اللہ اپنے محسن سے سب سے زیادہ محبت کرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی آپ تو ان کے پیچھے ایسے لگے ہوئے ہیں یہ مومن جی اگر یہ ایمان نہ لائیں تو آپ اپنی جان دے دیں گے. اور واقعی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کیا قربانیاں نہیں دی. انہیں ہدایتوں کے لیے پتھر کھائے، اور وہ تمام سیرت کی تاریخ پڑی ہوئی ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھیں کیا مصیبتیں اور کیا مشقتیں انہوں نے برداشت کی. صحیح مسلم کے اندر اسی طرح سے حدیث سے دلیل ملتی ہے کہ ہمارے نبی اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں. صحیح اور بخاری مسلم کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی کہ تم مانگو تو وہ میں قبول کر لوں گا. تو سب نبیوں نے اپنی دعائیں مانگ لی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ دے دو. ان کی دعا قبول بھی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی مجھ سے کہا کہ تم کوئی دعا مانگو تو میں قبول کرتا ہوں. تو میں نے اپنی امت کی شفاعت کی دعا ہم نے اس کو چھپا لیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے جب وقت آئے گا تو مانگوں گا. ہم نے اللہ سے کیا کہا؟ جب وقت آئے گا تو مانگوں گا. تو وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی، کہ میں نے اپنی اس دعا کو چھپا لیا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ، اپنی امت کی گنہگار امت کی سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ سے. یہ دعا میں نے چھپا لی ہے، محفوظ کر لی ہے، یہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. رواہ مسلم. صحیح مسلم کی یہ روایت کان کھول کے سن لو مسلمانوں کہ یہ شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهِيَ نَائِلَةٌ، میری یہ شفاعت ان لوگوں کو ملے گی. میری یہ شفاعت کن کو ملے گی؟ ان لوگوں کو ملے گی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. من مات من امتی، جو میری امت کا مرا کوئی آدمی اس آدمی کو ملے گی جو اس حال میں مرا کہ لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کوئی بھی چیز شریک نہ کرتا. سوچ لو آپ لوگ، ہم اللہ کے نبی کی سفارش، اے اللہ کے نبی ہم کو سفارش کر دو، ہماری شفاعت دے دو، ہمیں شفاعت. اللہ نے کہا شفاعت مجھ سے مانگ، میں شفاعت کا ذمہ دار، میرا حق ہے شفاعت کا. میری اجازت کے بغیر نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی شہید، کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا. مجھ سے مانگ. اللہ نے کہا مجھ سے مانگ. یہ مخلوق سے شفاعت مانگتا پھر رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت، اللہ نے حکم دیا نبی سے شفاعت مانگنے کا؟ ہرگز نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ یہ شرک ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ تو بچوں کو بھی شفاعت کا حکم دیا ہے، دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچے بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے. تو پھر مانگو جبریل علیہ السلام مجھے شفاعت دے دو، میرے بیٹے جمن تو 10 سال میں مر گیا، میری شفاعت دے دے مجھے. میرے کلو جمراتی سبراتی مجھے شفاعت دے دے. بچے بھی شفاعت کریں گے. تو صرف نبی سے کیوں مانگنا؟ پھر جاؤ قبروں، بچوں کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی قبر ایک جگہ بناؤ اور ماں باپ کو کہہ دو، گھر والوں کو کہہ دو یہ شفاعت کرے گا تیری، مانگو ان کے پیچھے شفاعت. کیوں نہیں مانگتے؟ ہے کہ نہیں حقیقت؟ یہ جب حکم ہے، جب اللہ سے ثابت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں بھی شفاعت کا حکم دیا جائے گا انشاءاللہ، یہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، تو ان سے بھی کیوں نہیں مانگتے؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں مانگتے؟ یہ اصل چیز جہالت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے شفاعت مانگو اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو اس طرح سے کہ اے اللہ قیامت کے دن مجھے اپنے نبی کی شفاعت سے محروم نہ کرنا.
تو شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی کریں گے؟ اس حدیث سے ثابت ہوا ان لوگوں کی جو اس دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ شیئن کسی بھی چیز میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے ہوں گے، اور وہ مر گئے ہوں گے، گناہوں کی پوٹلیاں ہوں گی، بدکار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، گناہ ہوئے ہوں گے، ان کے پاس اعمال کے ڈھیر نہیں ہوں گے، نمازیں نہیں ہوں گی، یہ تمام سب چیزیں نہیں ہوں گی، ان لوگوں کی شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ میرا مجرم تو تھا لیکن میرے نبی تم سفارش کر رہے ہو، چونکہ اس کے پلڑے میں شرک نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا تھا، تو میں اب زمین اور آسمان کی مغفرت بھر کر کے میں اس سے ملاقات کر رہا ہوں، جاؤ اس کے گناہوں کو ہم نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ موحدوں کے لیے ہوگا جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، اور جو دن رات درگاہوں کی چوکھٹیں چومتے ہیں، قبروں کی پوجا کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، مرغے ذبح کرتے ہیں، ڈفلے اور سارنگیاں پیٹتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، پیروں کو غیب داں سمجھتے ہیں، مرشدوں سے دعائیاں لیتے ہیں، مردوں کو پکارتے ہیں، اور ہر جگہ انہیں حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، روزی رساں سمجھتے ہیں، یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، کھلا ہوا شرک ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک دھتکار دے گا قیامت کے دن، یہ شفاعت سے محروم کر دیے جائیں گے، ورنہ اللہ سے توبہ کرو، اور ان درگاہوں، ان قبروں، ان تھانوں، ان استھانوں، ان چلوں، ان شدوں، ان علموں، ان جھنڈوں، ان تازیوں، ان چبوتروں، اور ان سب سے توبہ کرو، اور ان سب کو اپنے گھروں سے، اپنے ملکوں سے، اپنے محلوں سے، اپنی بستیوں سے، اپنے شہروں سے انہیں باہر کر دو، ورنہ لاکھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو گے، اللہ کے نبی تمہاری شفاعت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ شفاعت اس بندے کو، میری امت کے اس بندے کو ملے گی جو بندہ میرے ساتھ اللہ کو شرک نہ کرا ہوگا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، اسے میری یہ شفاعت ملے گی۔ تو میرے دوست، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے اسباب اور وجوہات ہیں، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب اور ضروری ہے۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محبت کیسے زیادہ ہو سکتی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم کیسے سمجھیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم کیسے سمجھیں، اور کیا وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے ہم اللہ کے نبی سے محبت کر سکتے ہیں، جن کے کرنے سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کا عاشق ہے، جن کے کرنے سے یہ پتہ چلے ہمارے محبت کے اندر زیادتی ہو؟ کیا طریقے ہیں، کیا اس کے راہ ہیں اللہ کے نبی کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھانے کے، زیادہ کرنے کے؟ تصور مدینہ کرا کے بتیاں بجھوا کے، بہت سارے لوگ نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کیا کرتے ہیں، بتی گل کرو، حق ہو کے نعرے لگاؤ، مدینے کا تصور کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آئیں گے؟ تمہیں تصور کرو کہ تمہاری آنکھوں میں مدینے کا دروازہ کھل جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ یہ تصور مدینہ پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں یہ ہری پٹی والے نکلے ہیں، ہر جگہ ہر محفلوں میں تصور مدینہ کراتے ہیں، لائٹ بجھوا کے تصور مدینہ کرواتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ محبت، میں آپ کو بتاؤں کہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں میں بڑھانے کے طریقے کیا ہیں؟ نمبر 1 طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حالات زندگی، ان کی سیرت پاک کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اللہ کے نبی کو نبوت دی گئی، اللہ کے نبی نے کس طرح سے مصیبتیں برداشت کی، آپ کے حالات پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، ایک ایک نقطے کو غور سے دیکھیں، سوچیں، پھر آپ کے دلوں کے اندر تب پیدا ہوگی محبت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میلاد نبی منانے سے، جھنڈے فلیک لگانے سے، اور کیا کہتے ہیں جلوس عید میلاد النبی نکالنے سے، نیاز فاتحہ کرنے سے، میلاد وغیرہ جو ہر سال مناتے ہو، اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی ہے، اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی ہے۔ میں بتاؤں گا کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنے سے، ان کا ذکر کرنے سے، ان کی یاد کرنے سے، کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک صفحہ سوتے ہوں تو ایک صفحہ پڑھیں، آپ سوتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت
یہ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کیا ہے، آپ کے حالات کیا ہیں۔ اور دوسری چیز، اس سے محبت کے اندر زیادتی پیدا ہوگی۔ اور دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی زیادتی کا پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں مشغول ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی اور عملی جو سنتیں ہیں ان کو ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ اللہ کے نبی کیسے کھانا کھاتے تھے، اللہ کے نبی کیسے نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی کیسے اٹھتے تھے، اللہ کے نبی کیسے بولتے تھے، حمام میں کیسے جاتے تھے، سوتے کیسے تھے، اور روزے کیسے رکھتے تھے، حج کیسے کرتے تھے، اخلاق کیسا تھا۔ ہر چیز کے اندر آپ سنت ڈھونڈیں، ہر چیز کے اندر کیا ڈھونڈیں؟ سنت ڈھونڈیں، اللہ کے نبی کا طریقہ ڈھونڈیں، تب محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب سنتوں سے محبت کرو گے، اور یہی تو جب سنتوں سے محبت ہوگی، یہی اللہ کے نبی سے محبت میں زیادتی کرنے کا طریقہ ہے۔ لیکن ان لوگوں سے جن کے سامنے اگر حدیث رسول پڑھا جائے، نبی کی سنت بتائی جائے کہ نماز اس طرح پڑھو، نبی نے پڑھا ہے، تو ان کے منہ ایسے بگڑتے ہیں جیسے 5-10 لیمو نچوڑ دیے گئے ان کے منہ میں، ایسے منہ بگڑتے ہیں، ایسے بدکتے ہیں جیسے کسی نے سوئی چبھو دی ہو گھوڑے کی ران میں تو بدک کے دور بھاگتے ہیں۔ یہ کوئی ہمارے امام نے نہیں فرمایا، ایسے لوگوں کو سمجھ لو یہ جھوٹا ہے، محبت رسول نہیں ہے اس کے اندر، یہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، سنتوں سے کتراتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میں اس طرح کھڑے ہو، اللہ کے بخاری کی روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نماز میں کھڑتے تھے تو اپنے دونوں پیر سے پیر ملا کے کھڑتے تھے، کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کے کھڑتے تھے۔ لیکن آج اپنی مسجدوں میں دیکھو کہ اگر ذرا سی آپ کی انگلی لگی بچک جاتا ہے، ایسا بچکتا ہے جیسے کہ کسی بنچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ کہو بھائی یہ سنت ہے، کہتے ہیں یہ نہیں، اس سے تشویش پیدا ہوتی ہے۔ میرے گاؤں میں ایسا ایک حجام دار بیچارہ، وہ جو ہے بہت بڑا اپنے آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں قبر کا پجاری سمجھتا تھا، بہت پیالہ والا پیا تھا، پیر صاحب کا مرید تھا وہ۔ تو اتفاق سے میں گیا نماز پڑھنے، میں جاتا تھا نماز پڑھنے اور بعد میں دہراتا تھا۔ اب جناب علی میں تو اپنا نیت وت باندھ کے اور جناب پیر سے پیر ملایا، وہ کھسکنا شروع کیا۔ میں سوچا میں سمجھ لیں مشرک ہیں، قبر پرست، ان کے پیچھے تو نماز ہوتی نہیں ہے، چلو آج یہی صحیح۔ تو جب اس نے پیر کھسکایا تو میں نے اسی کی طرف پھر کھسکایا، تھوڑا پھر کھسکایا تو پھر کھسکایا، میں کھسکا، اللہ کی قسم اتنی جگہ ادھر چھوٹ گئی میں اس کو۔ اور یہ لوگ کھڑے بھی ہوتے نا کہ ایک صف جو ان کی بنتی ہے، ان لوگوں کی صفوں میں تقریباً 10-15 آدمی اگر بیچ میں ڈال دو تو آ جائیں گے، اتنے دور دور کھڑتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو دور بنایا ہے، یہ ایک دوسرے سے دشمن، اسی طرح یہ ایک دوسرے سے ہٹتے ہیں، اسی طرح ان کے اندر اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، اس طرح سے نفرتیں ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن جو لوگ مل کے کھڑے ہوتے ہیں، اب میں نے کہا ہماری نماز تو بس اللہ ہی خیر کرے، آج میں نے ملا کے اس کو بالکل دونوں پیر وہ اپنا ملا کے یوں کھڑا ہو گیا، میں بھی سٹا کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا آج دیکھ لیں گے اس کو۔ تو یہ اس طرح سے ایسا ان کو لگتا ہے جیسے بدکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھ لو یہ جھوٹے محبت کے دعوے دار ہیں، جو اللہ کے نبی کی سنتوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی جو سنت ہے دوستو، چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، اس سے محبت کرو۔ یہ نہ کہو کہ فلانے نے ڈھکانے نے، فلانے کا نہیں ڈھکانے کا نہیں۔ یہ میں بیانات آ رہے ہیں انشاءاللہ، اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کہ اس محبت رسول کی نشانیاں اور علامتیں کیا ہیں، یہ میں اس میں بتاؤں گا۔ بہرحال محبتوں کے اندر زیادتی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کی تلاش کرو، جستجو کرو، ہر چیز میں یہ ڈھونڈو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سنت کیا ہے، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو، ہر چیز میں اس سے محبت پیدا ہوگی۔ تیسری سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت ہمیں دی ہے، اور وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، جو ہمارے لیے سعادت اور خیر و بھلائی ہیں، جنہوں نے ہمیں جہنم سے جنہوں نے ہمیں سیدھی راہ بتائی، جہنم سے ہمیں بچایا، جہنم سے ہمیں ڈرایا، اللہ کا علم عطا فرمایا، اللہ کی معرفت بتلائی، اللہ کے توحید کا علم ہمیں بخشا، اور انہوں نے اللہ سے ہمیں ملایا۔ یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ ہم گمراہ